احادیث بیان فرما رہے ہوتے ہیں اور ہم سب سامعین سننے والے ہوتے ہیں، تو اس کا خیال رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، رواه البخاري ومسلم شريف۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، رواہ ابو داود والدارمی۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قضى لأحد من امتی حاجتا يريد ان يسره بها قد سرني ومن سرني فقد سر الله ومن سر الله أدخله الله الجنة، رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ پہلی حدیث کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہوں۔ تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے میرے کسی امتی کی کوئی حاجت پوری کر دی اس کا دل خوش کرنے کے لیے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے میرے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ جو 3 حدیثیں تلاوت ہوئی ہے بہت ہی اہم حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اخلاق کے بارے میں ان حدیثوں میں ذکر آیا ہے۔ کتاب الاخلاق ایک حدیث جو پڑھی گئی ہے کتاب الاخلاق سے ہے۔ اخلاق کا درجہ دین میں کیا ہے وہ ذرا سمجھیں۔ محدثین نظام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے ان میں سے ایک اخلاق حسنہ ہے، کہ انسان کے اخلاق اچھے ہوں، برے اخلاق سے اپنی حفاظت کرے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ بعثت کے جن مقاصد کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو انسانوں کا تزکیہ کرنے کے لیے بھی دنیا میں بھیجا ہے۔ تزکیہ مطلب یعنی اخلاق کی درستگی اور
اخلاق کو صحیح کرنا یہ آپ کا ایک فریضہ تھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ قرآن کریم میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تزکیہ بھی فرماتے تھے، اور حضور نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے ہی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب سمجھ لیجئے کہ اخلاق کتنی اہمیت رکھتی ہے دین کے اندر، جس کا حضور نے اس اہتمام سے ذکر فرمایا۔ آپ اور میں اگر اپنی زندگی میں غور و فکر کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اگر اخلاق ہمارے درست نہ ہو تو ہمیں قلبی سکون بھی میسر نہیں آئے گا۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے نہ ہو تو اس کا اثر کیا پڑے گا؟ اپنی زندگی میں اس کا اثر یہ پڑے گا کہ قلبی سکون جو انسان کو ملنا چاہیے وہ قلبی سکون میسر نہیں آئے گا۔ ذہن ہمیشہ منتشر رہے گا، ذہن ہمیشہ گرم رہے گا، اور اس سے ہمارے ساتھ جو رہنے والے ہوں گے نہ ان کو چین اور سکون ملے گا، نہ ہم کو چین اور سکون ملے گا۔ تو انسان اپنی زندگی کے لطف اور مسرت سے گویا کہ محروم ہو جائے گا اگر اخلاق درست نہ ہو۔ تو یہ تو دنیا میں نقدی فائدہ ہوا۔ آپ اور میں دیکھ لیں کہ اگر ہم گھر میں اخلاق سے برتاؤ نہ پیش کریں، اخلاق سے صحیح لوگوں کے ساتھ پیش نہ آئے یا گھر میں ہی پیش نہ آئے، تو آٹومیٹک آپ اس کا اثر اپنی زندگی میں دیکھیں گے، نہ ہمیں سکون ملے گا نہ گھر والوں کو سکون ملے گا۔ تو یہ تو ایک نقدی فائدہ دنیا کے اعتبار سے ہوا، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس اخلاق کا وہاں پر نتیجہ ہمیں یہ ملے گا کہ اللہ جو کہ ارحم الراحمین ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت ہمیں میسر ہوگی اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور اگر اخلاق برے ہوں تو محدث نظام فرماتے ہیں بد اخلاقی کا انجام خداوند قہر کا غضب اور دوزخ کی آگ ہے۔ اگر بد اخلاق ہم بن جائیں تو اللہ کا قہر ہم پر نازل ہوگا اور دوزخ ہمارے لیے طے ہے۔ اسی لیے آپ اور میں حضور کی زندگی پر ذرا نظر دوڑائیں۔ حضور کیا فرما رہے ہیں اس حدیث مبارکہ کے اندر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں، وہ سب سے اللہ کے محبوب کی نظر میں اچھے ہیں۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ یعنی اگر کسی ایمان والے کا ایمان مکمل ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، تو دیکھا جائے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں تو سمجھو اس کا ایمان مکمل ہے۔ آج ہماری زندگی کی جو گاڑی کی جو پہیہ ہے، ایک پہیہ درست ہے، دوسرا پہیہ خراب ہے۔ اگر ہم نماز اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار اور عبادتیں ہماری زندگی میں ہے تو دوسرا پہلو ہماری زندگی میں نہیں، اخلاق اچھے ہیں۔ اگر اخلاق ہے تو عبادت نہیں۔ آپ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے اپنی زندگی میں کہ صوم و صلاۃ کا پابند ہے، لیکن جب وہ انسان بزنس میں جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو چڑچڑاپن، لوگوں سے بات کرنے میں لہجہ ایسا اپناتا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایمان کے کامل ہونے کے لیے اخلاق بہت ضروری ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت ترغیب دی ہے۔ اور اگر انسان میں ایمان ہی نہ ہو تو پھر اخلاق کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاق ہو، یہ نہیں کہ ایمان نہیں اخلاق اچھے ہیں
تو پھر بھی اس کا اتنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی تشریح میں محدث نظام فرماتے ہیں کہ ایمان بمنزل روح اور جان کے ہے، ایمان بمنزل روح اور جان کے ہے۔ اگر ایمان ہے تو یہ جان ہے، اخلاق ہے لیکن ایمان نہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو دونوں چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ رخصت کر رہے ہیں، تو رخصت کرتے کرتے وصیت کس چیز کی حضور فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ گھر سے رخصت کر رہے ہیں، شہر کے کنارے تک حضور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں اور نصیحت کچھ کر رہے ہیں۔ ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ نصیحت تھی کہ معاذ، جس بستی میں تم جا رہے ہو اس بستی والوں کے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ اگر اخلاق تمہارے اچھے ہوں گے تو تمہاری بات لوگ مانیں گے، اگر اخلاق خراب ہوں گے تو پھر تمہارا گورنر بننے کا کوئی وہاں فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک چیز تو یہ تعلیم دی حضور نے، اور دوسری تعلیم یہ دی کہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ میری ملاقات تمہارے سے آخری ملاقات ہو، اسی لیے اس بات کو بہت اپنی دل کے کانوں سے سننا اور جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہی بات تعلیم میں ارشاد فرمائی کہ دیکھو، اخلاق کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میزان عمل میں سب سے زیادہ جو بھاری چیز ہوگی وہ حسن اخلاق ہی ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع پر یہ فرمایا، الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والا خدا رحم کرے گا، زمین پر رہنے بسنے والی اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ رحمت یہ اللہ رب العزت کی ایک خاص صفت ہے، خاص صفت ہے، اور رحمان اور رحیم اللہ کے یہ دو نام ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جس انسان کی زندگی کے عکس میں آ جائے اور اللہ کی کوئی صورت کوئی انسان اپنا لے تو اللہ کی رحمت کا وہ بندہ مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، اب اگر اس کا عکس ہماری زندگی میں ہے، اگر اس کا کوئی عکس، اس کی کوئی تصویر ہماری زندگی میں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا مستحق وہ بندہ ہو ہی جاتا ہے۔ اور تیسری حدیث جو میں نے تلاوت کی، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ عیال، یعنی سب مخلوق کی روزی اور اس کی ضروریات حیات کا حقیقتاً اللہ ہی کفیل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس انسان کو ضرورت ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی کوئی حاجت تم پوری کر دو، اور جس شخص کی حاجت تم پوری کر رہے ہو اس کا دل اگر تم نے خوش کر دیا تو گویا کہ تم نے میرا دل خوش کر دیا، اور جس نے میرا دل خوش کر لیا اس نے گویا کہ اللہ کا دل خوش کر دیا۔ تو ہمیں کس کی خوشی چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی اور رضا چاہیے، اور اگر ہم نے حضور کے دل کو خوش کر دیا تو ایٹومیٹک اللہ کا دل خوش ہو جاتا، اور اگر اللہ کا دل خوش ہو گیا تو پھر جنت ہمارے لیے پکی ہے۔ اسی لیے ہم جو ہے یہ اخلاق بہتر سے بہتر بنا۔ اسی لیے ایک صحابی نے حضور سے پوچھا
کہ حضور مجھے بتائیے کہ میرا ایک غلام ہے، میرا ایک نوکر ہے، میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ جیسے کم اعفو عن الخادم، حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کتنی دفعہ اپنے نوکر اور خادم کو معاف کروں؟ تو حضور نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر اس شخص نے وہی عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر روز 70 دفعہ۔ کم اعفو عن الخادم قال کل یوم 70 مرہ، کہ ہر روز 70 دفعہ معاف کرو۔ کیا مطلب؟ حضور نے جو پہلی مرتبہ ان کو جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی، اس کا محدث نظام جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے کہ یہ کوئی معاف کرنا کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کے لیے کوئی حد اور تعین کر دے کہ اتنی دفعہ معاف کرو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اخلاق اور ترحم کا انسان کی فطرت میں تقاضا کرتا ہے کہ معاف کیا جائے، یہ فطرت میں داخل ہے کہ معاف کرتے رہے انسان، اس لیے حضور نے جواب نہیں دیا۔ پھر بعد میں جو حضور نے 70 مرتبہ کا جملہ ارشاد فرمایا تو فرماتے ہیں کہ یہ کوئی تحدید نہیں ہے کہ اتنی ہی دفعہ ایک نوکر کو آپ معاف کرو، بلکہ کثرت کو بتانے کے لیے کہ جتنی دفعہ انسان غلطی کرے آپ معاف کرتے رہو۔ یہ عرب کے اندر کوئی اگر جملہ تحدید کے طور پر بتایا جاتا تو تحدید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ متعین طور پر، بلکہ کثرت کو بتانے کے لیے کوئی جملہ بولا جاتا کہ 70 دفعہ یا 60 دفعہ۔ تو ہم اپنے اندر اس قسم کے اخلاق پیدا کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ نہ سوچیں کہ اگر میرے ساتھ کوئی حسن سلوک کا اچھا کوئی معاملہ میرے ساتھ کر رہا تو میں تب کروں گا اس کے ساتھ، نہیں، اگر میرے ساتھ کوئی برا کر رہا تب بھی میں اس کے ساتھ احسان کروں، اور اگر آپ کے پاس کوئی آپ کے ساتھ کوئی احسان کر رہا اور آپ نے اس کا احسان کا جواب دیا تو وہ تو جواب دینا ہوا، وہ تو بدلہ دینا ہوا، احسان کا ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی میرے اوپر احسان کرے تو میں اس پر احسان کروں، تو یہ درست ہے یا بغیر کوئی احسان کرے میں اس پر احسان کروں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی تم پر احسان کر رہا تم بھی احسان کر رہے تو یہ بدلہ ہوا، احسان یہ ہوا کہ بغیر کوئی احسان کرے آپ احسان کرو اس پر۔ تو کتنا بہترین جملہ فرمایا۔ تو یہ تمام ہدایات ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی ہدایات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان سے فائدہ بھی اٹھانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔